سب سے پہلے تو میں نا جو خبر لینی ہے نا، تو میں سب سے پہلے تو خبر لوں ان کے گھر کی. سب سے پہلے خبر لوں میں ان کے گھر کی. وہ کیسے؟ یہ حضرت علی کی اولاد ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، اور ان کے گھر میں جو بیٹے کا نام ہے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. بڑی توجہ میں اپنی بات کے بتائیں مولا الحمدللہ، فکر نہ کریں آپ. ابو بکر، عمر، عثمان، تو یہ کس کے گھر میں ہوتے ہیں بچے؟ اہل سنت کے گھر میں. کس کے گھر میں ہوتے ہیں؟ تو علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا عثمان، اور علی تو خود تھے. 4 پورا ہی ہو گیا نا. ابو بکر، عمر، عثمان. دکھاتا ہوں میں. پھر میں نے کہا قاری حفیظ ہے، بڑے عجیب آدمی ہے. بھئی گھر میں کہنے لگے جی علی کی اولاد ہے، تو علی کے گھر میں یہ تھا. تو میں نے کہا پھر بیعت بھی علی کی ہو جاتے، بیعت بھی تو مولا علی کی ہو جاتے. کہنے لگا میرا بابا حضرت علی صدیق اکبر کا مرید، میں صدیق اکبر کی لڑی میں ان کا مرید ہو گیا. پھر میں نے کہا بابا کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، جماعت کراؤ، خطبہ دو، نماز پڑھاؤ، عید پڑھاؤ. کہنے لگا میرے باب علی پڑھائی سی کہ صدیق پیچھے پڑھی سی، تو میں بھی عمر صدیقی، پھر عبدالتواب صدیقی، ذل عمر صدیقی، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد و شاد رکھے تا صبح قیامت. تو میں چونکہ علماء تشریف فرما ہے، میں جسارت کی زیادہ نہیں کروں گا کوشش، جسارت کی کوشش میں نہیں کروں گا. صرف اتنی بات لے صاحب ہی پر بس، لے صاحب ہی پر بس بات. صاحب کہتے ہیں دوست کو. تو دوستی کب لگی؟ آپ تو یار غار بنائے بیٹھے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اس سے آگے چلیں. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں کھول کے بتاتا آپ کو بات کیا ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اسی وقت کے اندر میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ یاری کب لگی یہ مجھے بتائیں. غار سے لگی؟ اٹھاؤ بخاری. فرمایا الارواح جنود مجندۃ، روحیں آپس میں گروہ در گروہ تھی. فما تعارف ائتلف، فرمایا جو روحیں آپس میں متعارف ہو گئی ان کا گوڑا پیار ہو گیا. تو فرمایا وما اختلف وما تناکر اختلف، فرمایا جو روحیں آپس میں وہاں آپس میں نہیں جڑی ان کے دل یہاں بھی نہیں جوڑ سکتے. روح کی بات ہے. کہاں کی بات ہے؟ روحیں. اب روحیں وہاں دیکھیں گی تو پتہ چلے گا، روح کا تو جسم ہی نہیں ہے. بھائی مجھے تعارف ہوگا یہ چہرے والا بندہ ہے، میں اس سے بات کرنی ہے. یہ چہرے والا بندہ میں نے اس سے بات کرنی ہے. جب چہرہ ہی نہیں ہے تو بھائی روح کا چہرہ ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. آپ خواب میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، آنکھیں تو بند ہیں، دیکھ نہیں لیتے کیا ہو رہا ہے. تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا عالم ارواح میں، سب نے دیکھا. مولا علی نے نہیں دیکھا تھا، عمر فاروق نے دیکھا تھا، عثمان غنی نے دیکھا تھا. تو پھر صدیق اکبر کی خصوصیت کیوں؟ سب تو نیڑے صدیق اکبر تھے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجددین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا صدیق وہ عالم رضا والی بات یاد ہے کیا؟ فرمایا جب رب نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بلا میں نے کہا تھا. فرمایا حضور پہلے آپ نے بلا کہا تھا، میں ساتھ تھا، میں نے بلا بعد میں کہہ دیا. روح سے، عالم روح سے. پھر عالم روح سے جب آئی عالم اس دنیا کے اندر تو بننے کی بات آئی. تو جہاں سے وجود مسعود مصطفیٰ کریم بنا، وہاں سے صدیق اکبر کا وجود بنا. روحیں بھی اکٹھے، بننے میں بھی. پھر جہاں پیدا ہوئے شہر بھی
اور خاندان بھی گھر بھی ہیں جنار، گھر بھی ہیں جو، اور بات شاید ہضم نہ ہو میں کر دیتا ہوں، ہضم نہ ہو میں کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت صدیق اکبر کی جبین کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی۔ آپ صدیق اکبر ہیں، مولا علی صدیق اصغر ہیں۔ آپ نے لکھا وہ بھائی جاہلیت کا دور تھا، جب ننگے کعبے کا طواف ہو رہا ہے، جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو صدیق اکبر کی جبین کیوں نہیں جھکی؟ قال مرو علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے اس کا دوست کون ہے۔ اٹھاؤ الاکمال، فرمایا لم یفارق رسول اللہ فی الجاہلیت ولا فی الاسلام۔ صدیق اکبر جاہلیت میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، اسلام میں حضور کے ساتھ تھے، ایک لمحہ جدا نہیں ہوئے۔ عالم روح سے چلے، عالم روح سے چلے، پھر بننے کے بعد وجود مسعود اسی جگہ سے بنا، پھر پیدائش اسی شہر میں ہوئی، پھر جاہلیت کا دور تھا تو جاہلیت میں لم یفارق، میں لفظ دکھاتا ہوں، ایک لمحہ تو ہر بندہ اپنے دوست کے کیا ہوتا ہے؟ دین پہ ہوتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے۔ تو صدیق اکبر اس میں بھی، تو صحابی کس سے بندہ بلا جناب؟ صحابی سرکار کو دیکھنے سے، جو نبینا تھے وہ صحابی نہیں تھے، نبینا صحابی نہیں تھے، صحابی صحبت سے بنتا ہے۔ صحابی اگر ایک صحابی نے ایک بار دیکھا، کتنی بار دیکھا؟ ایک بار، اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے پاس ان کے نام بھی سارے موجود ہیں، جنہوں نے صرف ایک بار دیکھا اور شہید ہو گئے، سجدہ بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بار دیکھا صرف بس۔ تو دنیا کا کوئی کتب، ابدال، غوث، تابعی اس مقام کو پا سکتا ہے؟ کوئی حاجی؟ تو سب سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ چہرہ ہے، لیکن بندے پترا مگنا یا نہیں، ابو جہل ہی دیکھا جی، تو چہرہ پاک کو، تو یہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو صدیق اکبر جتنی کسی کے نام اعمال میں نہیں ہے۔ عالم روح سے کچھ صحابہ کرام نے نبی پاک کا دیدار کیا، کب بلا؟ کوئی صحابہ کرام نے سرکار کا دیدار کیا جس وقت مکہ کے حضور تشریف فرما تھے، کچھ مکہ کے رہنے والے انصار تھے، انہیں وہاں دیدار کیا، اور کچھ نے شرم و شرم میں بھی دیکھ ہی نہیں سکے۔ اور اگر آپ مشکات المصابیح اٹھائیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل مسجد، جب مسجد میں حضور جلوہ گار ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لاتے تو فرمایا لم یرفع احد رأسہ غیر ابی بکر و عمر، کوئی بندہ بھی اپنا سر اٹھا کر حضور کو نہ دیکھتا، تو رہ گیا، عبادت رہ گئی۔ ابو بکر و عمر سرکار کا چہرہ دیکھتے، سرکار ان کا چہرہ دیکھتے، یتبسم الیہا یتبسمان الیہا ویتبسم الیہما، وہ دیکھ کے سرکار کو مسکراتے، سرکار دیکھ کے ان کو مسکراتے۔ اب وہ کچھ باتیں بھی ہوتی ہوں گی نا، باتیں بھی ہوتی ہوں گی نا، میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں، پر کر سکیا اظہار بھی نہیں، تو آنکھوں میں باتیں، کسی بندے کا سر ایسے نہیں اٹھتا، بلکہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کسی صحابی نے، تو صدیق اکبر روح سے چلے، بننے میں مدینہ اور جننے میں مکہ، پھر دوبارہ امام زین العابدین نے کوڑ بندے ہیں نا جی، حضور حضرت ابو بکر عمر دی شان دے دسو، آپ نے فرمایا میں شان بتاواں یا دکھاواں؟ وہ دکھا دیا، اگر لگے ہاں دکھاؤ، فرمایا آؤ، سرکار کے مواجہ پاک پہ لے گئے، جیسے جیسے ساتھ لیٹے ہوئے ایسے ان کا مقام ہے۔ تو نے سمجھا ہی نہیں ہے، پہاڑ پہ چڑھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ، تو کون ساتھ تھا؟ صدیق اکبر، بڑا موتی دے رہا ہوں، ہاں جی، یہاں پہ صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وشہیدان دو۔ آج میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گا آپ سے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟
کسی کو گولی لگ گئی مسلمان نہیں وہ شہید ہے. شہادت کے لیے ایمان کو نہ ضروری ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان اور حضرت عمر کے ایمان کی زمان حضور نے دی ہے، یہ دونوں شہید ہیں. اب رہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار میں تھے، انہوں نے سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ پیاس لگی ہے. تو حوض کوثر کا وہاں کنیکشن، ایک پانی جو ہے ان اللہ حرمہما علی الکافرین سورہ اعراف، اللہ نے کافروں کا یہ پانی حرام کیا ہوا ہے. سرکار نے پلا دیا کہ نہ پلایا؟ تو عالم روح میں بھی ساتھ، بدن بننے میں بھی ساتھ، پیدا ہونے میں بھی ساتھ، پھر ہجرت میں بھی ساتھ، پھر مدینہ میں بھی لم یفارق، ایک لمحہ نہ جاہلیت کا نہ اسلام کا، ایک لمحہ بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے. پھر حضور پاک نے اپنے ساتھ بٹھا کر کیا فرمایا؟ فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا، جو رب نے ڈالا میں نے ان کے سینے میں ڈال دیا. بڑی توجہ، بڑی توجہ. تو حضرت ابو بکر صدیق یہاں سے وہاں گئے تو ساتھ رہے، ساتھی کس کے تھے؟ سرکار کے ساتھ رہے. جب ساتھ رہے تو المرء علی دین خلیلہ، اس کے دین پہ ہوتا ہے. فرمایا 360 خوبیاں ہیں، ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں. اچھا بندہ کہیں کسی کے ساتھ رہے نا تو عادت تو بدلتی ہے، عادت تو بدلتی ہے، شکل تو نہیں بدلتی نا. کالا بندہ چٹا ہو جاؤ، چٹا کالا ہو جائے نا، شکل نہیں بدلتی، عادت تو بدل جاتی ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے ساتھ رہے، 3 راتیں یہ ہیں، باقی سفر کی راتیں دیکھیں. شیخ سادی کہتے ہیں گلے نا چیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم، جمال ہم نشین درمن اثر کر وکرنا من ہما خاکم کی حسن. میں تو گندی مٹی تھی، پھول کے پاس بیٹھی خوشبودار بن گئی. تو باقی باللہ کے پاس مہمان آیا نا، فرمایا کھانا، ہاں ملفوظات عزیزیہ کے اندر موجود ہے، فرمایا کھانا دو. نان بھائی کھانا لا گئے، کہنے لگے جی پیسے، کہنے لگے جی پیسے نہیں، میں نے باقی بلہ بنا دو. فرمایا اندر آ. جب اندر گیا تو کنڈی لگئی، باقی بلہ بن گیا وہ. اور جب صدیق اکبر سرکار کے ساتھ شہر مدینہ گئے، زیادہ اللہ و شرف، کوئی نہیں پہچان سکتا تھا حضور کون ہے، صدیق اکبر کون ہے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کسنا گوید بعد جا تو دیگرم من دیگری، میں تو بن جاتا ہوں تو میں بن جا، میں بدر بن جاتا ہوں تو چا بن جا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں. تو عالم روح سے رفاقت صدیق اکبر ہے. پھر قبر روضہ مبارک کہاں پہ ہے؟ حجرہ میں، حجرہ مبارک کے اندر ہے نا سرکار کے، تشریف فرما ہے نا. اور یہ ایک بندہ کہنے لگا جی پیغمبر کا حکم نہیں تھا. میں کہنا ہاکذا نموت نطفن کا لفظ میں دکھاتا ہوں، تاریخ مدینہ دمشق اٹھاؤ، نہ دکھا سکو تو میں حاضر ہوں. اور فرمایا بس یہاں تک. فرمایا نانا ابو بکر ادھر تھے، عمر ادھر تھے. فرمایا ہاکذا نحیا، ہم زندہ ایسے رہیں گے، ہاکذا نموت، ہمارا وصال ایسے ہوگا، ہاکذا نبعث، ہم قبروں سے ایسے نکلیں گے، ہاکذا ندخل الجنہ، ہم جنت میں ایسے داخل ہوں گے. شان کی دساں صدیق و فاروق دا، جنہاں دا اللہ نے کیتا ہے اچا مکان، سبز گنبد اندر جو بتی سیساں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے.